ماہ مبارک ہے جو اسلامی قمری سال کا آخری مہینہ ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ سال پورا ہو جاتا ہے، 12واں مہینہ ہے ذی الحج. لفظی معنی تو ہے حج والا، جیسے ذی شان، شان والا، ذوالقرنین، دو کانوں، دو سینگوں والا، دو زبانوں والا. تو ذی الحج کا معنی ہے حج والا. اس مہینے کو اللہ نے بڑے شرف بخشے، بڑی عزتیں بخشی، اور وہ جو شرف ہے، وہ جو عزتیں ہیں، اس میں ایک ہے یوم ترویہ، دوسرا یوم عرفہ، تیسرا یوم نہر، اور چوتھا ہے شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. پانچواں ہے من کنت مولاہ فہذا علی من مولاہ، ولایت علی. اور اس کے علاوہ اس مہینے کو بہت زیادہ شرف ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسن اسلام ہے. آج میں اپنے استاد گرامی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے ایک جملہ بڑا مزیدار بولا. میرا دل کرتا ہے کہ اسی سے آغاز کی. مولانا برکت صاحب فرما رہے تھے کسی کی بات ہوئی، کوئی بندہ ہے وہ بہت بڑا بن گیا، تو اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کو بڑا، جب آغاز تھا تو میں نے اس کو شروع کروایا، اس کو عالم بنایا، اس کی خدمت کی، اس کی تربیت کی. کہتے وہ میرے پاس آیا تو میں نے بتایا کہ تجھ پر میرا یہ احسان ہے، تجھ پر میرا یہ احسان ہے، تجھ پر میرا یہ احسان ہے، تجھ پر میرا یہ احسان ہے. میرے دل میں بات آئی کہ یہ کسی پر احسان جتلانا تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں ان سے پوچھوں یا سوال کروں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، جب حضرت عثمان غنی کا محاصرہ ہوا نا، حضرت عثمان غنی وہ مظلوم ہیں جن پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا. 40 دن پانی نہیں پڑنے دیا. تو آپ اپنی مکان کی چھت پر جو چبارا تھا اس کی کھڑکی پہ سے سر نکالا آپ نے فرمایا لوگوں بتاؤ، مدینے میں پینے کا پانی نہیں تھا، میں نے کنواں خرید کے دیا نہیں، وہ میرے خریدے ہوئے کنویں سے تم پانی پیتے اور مجھے پینے کی اجازت نہیں. میں نے مسجد نبوی کے ساتھ والا پلاٹ خرید کے مسجد کو وقف نہیں کیا. میرے عثمان میرا، مسجد نبوی میں حصہ میرا. کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چند ایک احسانات جو ہے نا وہ لوگوں کو یاد کرائے. استاد گرامی فرماتے ہیں احسانات کسی کو یاد کرانا یہ سنت عثمان غنی ہے. یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ کسی پر تمہارا احسان ہو اس کو یاد کرا دینا، اس کو بتلا دینا. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ عثمان غنی ہے کہ غزوہ تبوک میں 1000 سواری اونٹوں کی شکل میں، گھوڑوں کی شکل میں، بما ساز و سامان حضرت عثمان غنی نے پیش کیا ہے. محسن اسلام ہے، محسن اسلام. اور خاصہ عثمان غنی کیا ہے رضی اللہ عنہ؟ ذو النورین. یہ خصوصیت پوری تاریخ انسانی میں کسی اور انسان کو، کسی اور مرد کو، کسی اور بندے کو میسر ہی نہیں آئی جو شرف اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیاں ہوئیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے.
بیٹی کا شوہر داماد ہوتا ہے، پھر نوح علیہ السلام، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام، پھر جناب عیسیٰ تک اکثر نبیوں کو اللہ نے اولادیں دی، بیٹیاں دی، اور بیٹیوں کو نکاح کیے اور ان کے داماد ہوئے، لیکن کسی بھی بندے کو یہ شرف نہیں ملا کہ وہ کسی نبی کی 2 بیٹیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے نکاح کرے، اور کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک بندے کے نکاح میں ہو سوائے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ یہ ذوالنورین ہیں، 2 نوروں والے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں عثمان غنی کا لقب تھا ذوالنورین۔ اللہ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور سب گرانا۔ تو نور، 2 ذوالنورین کیسے بنے کہ حضور کی 2 بیٹیاں 2 نور ہوئے، حضور خود نور ہے، حضور کے بیٹے نور ہیں، اور جو دامن مصطفیٰ سے جڑ جائے وہ بھی نور بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نور، قرآن کا قاری نور، قرآن کا عالم نور، قرآن کا عامل نور۔ واہ واہ۔ اور یہ نور ایسا ہے، یہ ایسا نور ہے کہ جو قیامت تک اس کے ساتھ چلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ نور کی سرکار سے سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو خدمت کی ہے کہ آپ جامع قرآن ہیں، آپ نے قرآن مختلف تختیوں پر لکھا ہوا تھا، مختلف کھجور کی شالوں پر لکھا ہوا تھا، مختلف چپڑوں پر لکھا ہوا تھا، سارے قرآن کو جمع کیا، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اختلاف ہوا قراتوں کے اعتبار سے، ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے اور انداز میں، دوسرا اور انداز میں۔ حضرت ابی بن کعب کا میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو، تو مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب قاری صحابی تھے، قاری قرآن، اور ایسے قاری تھے کہ بارگاہ رسالت میں اگر کوئی قاری صحابی تھا جس کی قرات خود رسول اللہ سنتے تھے، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور ابی بن کعب ایسے قاری تھے جنہوں نے قرات خود رسول اللہ سے سیکھی تھی۔ ایسے قاری تھے کہ استاد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استاد تھے۔ اچھا، جب استاد سے بندے نے کوئی چیز سیکھی ہو، اس کے خلاف کوئی بندہ بات سنے تو بندے کو لگتا ہے یار میں نے تو استادوں سے اس طرح پڑھا ہے اور یہ الٹ پڑھ رہا ہے۔ کہتے میں مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک بندے نے قرآن پڑھا، جو قرات میں نے رسول اللہ سے سیکھی تھی وہ اس کے خلاف پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا تو صحیح نہیں پڑھ رہا، اس نے کہا میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ تو ابی بن کعب کہتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بارگاہ رسالت میں چلے۔ میں نے کہا حضور یہ اس طرح پڑھتا ہے نا کہ ایسے پڑھنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا نہیں، صحیح پڑھتا ہے۔ کہتے میرے دل میں عجیب و غریب کیفیت ہو گئی کہ خود مجھے حضور نے پڑھایا کہ ایسے پڑھو، یہ بندہ اس کے خلاف پڑھتا ہے، تو اس کو بھی حضور کہہ رہے ہیں صحیح پڑھتا ہے۔ کہتے قریب تھا کہ میرا ایمان ہی چلا جاتا، میرے دل میں شک و شبہات پیدا ہو گئے، میرے دل میں تشکیک پیدا ہو گئی کہ ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی قرات ہے، تو مجھے ایسے پڑھایا، وہ اس کے خلاف پڑھتا ہے، تو کہتے صحیح پڑھتا۔ کہتے قریب تھا کہ میرا ایمان چلا جاتا، رسول اللہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر لگایا، توجہ فرمائی۔ یہ سیفیوں والی توجہ ایسے یہ ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو اشارہ بھی کرتے ہیں، کہتے جیسے ہاتھ لگایا تو میرے ایسے جیسے خیالات تو وسوسے آ رہے تو سارے وسوسے ہوا ہو گئے دست مصطفیٰ کی برکت سے۔ اور فرمایا ابی قرآن 7 قراتوں میں اترا ہے، 7 قراتوں میں، اور 7 قراتیں درست ہیں، لہذا وہ بھی صحیح پڑھتا ہے، تو بھی صحیح پڑھتا ہے۔ اب جب 7 قراتوں پر قرآن اترا اور پورے
بلاد اسلامیہ میں جب قرآن اجمیوں کے پاس پہنچا، عربی تو عربی جانتے تھے، کچھ لہجوں کو جانتے تھے، جو اجمی بنتے تھے ان کو کیا پتہ ادب کیا ہے، بلاغت کیا ہے، فصاحت کیا ہے۔ اختلاف ہوا، یہی اختلاف، وہ کہتا ایسے پڑھا، کہتا یہ بھی صحیح ہو، کہتا میں نے یہ صحیح ہے، آپس میں لڑائی شروع ہوئی اور یہ مسئلے قاضیوں تک پہنچے، اور یہ قاضیوں سے ہوتے ہوئے مسئلے حضرت خلیفہ ثوم جناب عثمان غنی تک پہنچے۔ آپ نے ایک قرآن کا نسخہ تیار کرایا قرأت قریش پر، قرأت قریش پر ایک نسخہ تیار کروایا قرآن پاک کا، اور پوری مملکت میں نوٹیفائی کیا، نوٹیفیکیشن جاری کیا، آرڈر جاری ہوا کہ باقی سارے نسخے جمع کراؤ۔ سارے ملک سے وہ نسخے جو دوسری قرأتوں کے تھے وہ واپس لائے گئے، اور وہ نسخہ جو حضرت عثمان غنی نے قرأت قریش پر تیار کروایا تھا وہ پورے ملک کے گورنر ہاؤسز میں پہنچا دیا، کہا اس کی کاپیاں کر کے لوگوں کو دو، اور کہو اس کے مطابق پڑھنا، اس کے خلاف نہیں پڑھنا ہے، سزا دو اس کو جس کے خلاف پڑھتا ہے۔ اور وہ وہی قرأت ہے جو آپ پڑھتے ہیں، وہی قرأت ہے جو آپ کے پاس نسخے موجود ہیں۔ اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کا اجتہاد تھا، تھوڑے سے مسئلے شروع ہو گئے، سخت مسئلے تھوڑے سے اوپر لیول کے، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو یہ بات سمجھاؤں۔ مجتہد اگر اجتہاد میں خطا بھی کرے، مجتہد کا اجتہاد اگر حق کے خلاف بھی ہو، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو نسخے سارے آئے، آپ نے ایک روایت میں دیا کہ ان پر پانی ڈال کے نا سارے پانی سے دھو دیے، کیونکہ سیاہی کے ساتھ دستی نسخے تھے، کتابت تھی۔ ایک روایت ہے کہ ان کو جلا دیا جی۔ اس بنیاد پر پھر کچھ لوگ حضرت عثمان غنی کے خلاف ہو گئے کہ قرآن کے نسخوں کو جلانا نہیں چاہیے تھا، یہ جلایا گیا۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع بھی کیا، اگرچہ جامع قرآن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن موجودہ شکل میں آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک رکوع پورا ہو جائے تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ این۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ این کس کا پتہ ہے؟ یہ این عثمان غنی کا ہے۔ یہ سارے رکوع آپ نے سبحان اللہ نہیں کیا، صحیح کر کے بتاؤں، سبحان اللہ۔ بوڑھے بعد میں جو ہوگے تو اپنے کار ہو گئے، مسئلہ جنہیں دسیا ہو تو سنو کی اللہ نے بندے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ جو این ہے قرآن پاک میں، این، یہ این سے مراد عثمان غنی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ حضرت عثمان غنی نے جب یہ قرآن جمع کیا اور آپ نے نماز میں قرآن پڑھا، اور جتنے آیتیں پڑھ کے آپ نے رکوع کیا اس پر این لکھ دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کی قرأت کی، اور جب آپ رکوع ختم ہوتا تھا، نہیں، جہاں عثمان غنی رکوع ختم کرتے تھے وہاں پر نشانی لگی، پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع، چوتھا رکوع، یہ سارے رکوع حضرت عثمان غنی کے ہیں۔ ہیں، اور 4 لوگ ہیں صحابہ کرام میں، صحابہ میں 4 بندے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا۔ ان میں ایک حضرت عثمان غنی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کیا، الحمد سے قرآن شروع کیا، اور والناس تک ختم کر کے پھر آپ نے رکوع فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہے قرآن کی خدمت کی، یعنی قاری قرآن بھی تھے، جامع قرآن بھی تھے، اور مرتب قرآن بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ انہوں نے حیا، رسول پاک گزر رہے تھے تو حدیث پاک میں کہتا الحیاء من الایمان، الحیاء من ایمان، فرمایا جس میں حیا نہیں اس میں ایمان، الحیاء من الایمان۔ تو حضرت عثمان غنی کا جو تاج ہے نا وہ کان الحیاء والایمان، وہ حیا کی کان ہے اور ایمان کی کان ہے۔ کان جانتے ہو؟ اور یہ والا کان نہیں سمجھنا اور جس میں سے کوئلہ نکلتا ہے، نمک نکلتا ہے، کان خزانہ۔ حضرت عثمان غنی اتنی بڑی کان تھے حیا کی کہ جس سے رسول اللہ بھی حیا فرماتے، اور حضور نے بتایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عثمان غنی وہ بندہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی مظلوم کربلا کو تو سب جانتے ہیں اور مظلوم مدینہ کو کوئی نہیں جانتا، اور 10 دن آئیں گے کربلا سے، محرم کے سب سبیلے لگائیں گے۔ اللہ کے بندو، وہ جو خلیفہ ثالث ہے، وہ جو عثمان غنی ہے، وہ جو دماد رسول ہے، وہ جو ذوالنورین ہے، وہ جو حسن اسلام ہے، اس کے نام کی سبیل کون لگائے گا؟ چلو 18 ذی الحج کو نہیں لگائی، ذی الحج کے پورے مہینے میں سبیل لگاؤ اور اس پر لکھو، لوگوں کو اعلان کرو، کوئی 5 کلو چینی لا کے، کوئی 1 روح افزا کی بوتل لا کے عثمان غنی کے نام کی سبیل لگاؤ، اور سنیوں تم پر تو لازم ہے کہ تم حضرت عثمان غنی کے احسانات کا بدلہ چکاؤ۔ 10 محرم کو تو سبیلیں لگاؤ گے، اور 1 محرم ذی الحج میں بھی سبیلیں لگاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ عثمان غنی کے نام کی بھی سبیل لگاؤ۔ کیوں؟ کہ عثمان غنی وہ مظلوم ہے، وہ مظلوم ہے جس کو 40 دن تک اس کنویں کا پانی نہیں پینے دیا گیا جو کنواں خود اس نے خرید کے وقف کیا تھا۔ اب سوال ہے کہ ایک بندہ خلیفہ ہے، اس کی بہت بڑی فوج ہے، اس کے اشارہ ابو پر یعنی جتنی فتوحات ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوئی اس سے ڈبل فتوحات عمر فاروق کے زمانے میں ہوئی، اور اس سے ڈبل فتوحات عثمان غنی کے دور میں ہوئی۔ آپ نہیں جانتے کہ تو عثمان غنی نے اسلامی مملکت کا دائرہ کار اتنا وسیع کیا کہ جس میں سورج نکلتا بھی تھا اور سورج غروب بھی ہوتا تھا۔ اتنی بڑی مملکت تھی، اتنی بڑی فوج تھی، تو یہ مٹھی بھر یہ جو باغی ہیں جو مدینہ میں آ گئے تھے اور آپ اشارہ کرتے ان کا کلا کما 1 منٹ میں ختم ہوتا، لوگوں نے کہا، حضرت مولا علی نے جا کے کہا امام حسن حسین پتہ کون ہے؟ وہ تو سیدہ شباب اہل جنت، وہ تو رسول اللہ کے نواسے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن سنو ان کا ایک اور تعارف بھی ہے۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام دربان عثمان غنی ہے، وہ حافظ عثمان غنی ہے، اور حضرت مولا علی نے اپنے دونوں پتروں کو کھڑا کیا عثمان غنی کے دروازے پر کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہ جو باغی ہیں ان میں سے کوئی عثمان غنی کے دروازے تک نہ آئے، جو آتا تو کاٹ کے رکھ دو۔ اور وہ باغی جانتے تھے کہ مولا علی کے پتر کھڑے ہیں، یہاں گئے تو ہمیں کاٹ دیا جائے گا، چنانچہ انہوں نے نقب لگایا اور چھت کے ذریعے چڑھ کے عثمان غنی کو شہید کیا۔ اور جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس حال میں مرے گا قیامت کو اسی حال میں اٹھے گا۔ اور یہ خوش نصیب عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب قیامت میں آپ کو اٹھایا جائے گا، قبر سے نکالا جائے گا، تب عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے۔ سبحان اللہ۔
ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا موجود تھے، پھر باغی کیسے قتل کر گئے جی؟ کہتے ہیں بڑا زور لگایا، کیونکہ جو بندہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، آرڈر اس کا چلتا ہے، امام کی اقتدار لازم ہے۔ یا الذین اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اس کے بعد تیسرا درجہ کس کا ہے؟ وَأُولُو الْأَمْرِ، اولو الامر کی اطاعت واجب ہے۔ حضرت مولا علی نے مشورہ تو دیا کہ آپ اجازت دیں ان کو کاٹ کے رکھ دیں، آپ نے فرمایا یہ جگہ کون سی ہے جانتے ہو؟ یہ پاک سرزمین ہے، مدینہ طیبہ ہے، میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے مدینے کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میری جان بچانے کے لیے ان کا قتل کرو، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ان کو انہوں نے تو 40 دن آپ کا پانی بند کیا ہے، محاصرہ کر رکھا ہے، اور آپ ان کے قتل کی اجازت نہیں دیتے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا